ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں جماعت اسلامی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن سندھ کے مرکزی دفتر کے باہر جاری دھرنا ختم کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کا الیکشن کمیشن سندھ کے باہر دھرنا ختم کرنے کا اعلان، مظاہرین نے الیکشن کمیشن کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ کراچی کی 11 یوسیز میں فوری الیکشن کے اعلان کا مطالبہ بھی کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا ورکر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پر ان کے نمبر زیادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جماعت اسلامی کی 358 امیدوار منتخب ہوئے۔ کراچی کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست دے دی ہے، جبکہ جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ جماعت اسلامی کا الیکشن کمیشن سندھ کے باہر دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ مظاہرین نے الیکشن کمیشن کے خلاف دن بھر نعرے بازی کی، جبکہ کراچی کی 11 یوسیز میں فوری الیکشن کے اعلان کا بھی مطالبہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا ورکر ہے۔ پیپلز پارٹی کے کہنے پر ان کے نمبر زیادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ ہے۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جماعت اسلامی کے 358 امیدوار منتخب ہوئے ہیں، جبکہ کراچی کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست دی اور اب جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ دن بھر سے یہ دھرنا الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر کے باہر جاری تھا، جسے اب ختم کرنے کا جماعت اسلامی کی جانب سے باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا ہے۔ دن بھر مظاہرین کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور مظاہرین نے الیکشن کمیشن کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ جماعت اسلامی کے حقوق پر ڈاکہ مار رہا ہے، ہمارے حق پر شب خون مارا جا رہا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے جماعت اسلامی کے نمبرز کم کروائے جا رہے ہیں۔ کراچی کی 11 یوسیز میں فوری الیکشن کے اعلان کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اسی حوالے سے براہ راست تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شجاعت قریشی سے۔ شجاعت قریشی بتائے گا یہ دھرنا کن وجوہات کی بنا پر ختم کیا گیا؟ انتظامیہ نے مذاکرات کیے ہیں یا کوئی یقین دہانی کروائی ہے؟ جماعت اسلامی کی جانب سے 11 یوسیز پہ الیکشن نہ کروانے پر صبح الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے دھرنا دیا گیا تھا۔ یہ دھرنا اب جو ہے مؤخر کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ 10 مقامات پر جو ہے 17 تاریخ کو دھرنا دیں گے۔ تو اسامہ رضی جو کہ جماعت اسلامی کے رہنما ان سے بات کریں گے۔ جناب یہ بتائیے گا دھرنا مؤخر کرنے کی وجہ کیا بنی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں دھرنا دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا؟ نہیں، آج ہم نے اپنا پورا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے پورے ملک تک اور بلکہ دنیا بھر میں ہماری یہ آواز پہنچی ہے اور ابھی آئندہ سماعتیں ہونی ہے۔ ہم نے ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن دائر کی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم شہر کی جو 10 بڑی شاہراہیں ہیں، جو مین آرٹریز ہیں، اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی ان تمام آرٹریز کے اوپر دھرنا دیا جائے گا۔ اور یہ کیسا ملک بنا دیا ہے کہ اس ملک میں نہ جینے کا کوئی انسانی حق حاصل ہے، نہ زندگی کی بنیادی سہولت حاصل ہے۔ یہ دنیا میں کہیں اس طرح جمہوریت ہوتی ہے؟ 2 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، ایک شہر کا بلدیاتی انتخاب آپ نہیں کروا سکتے۔ یہ اس پورے ملک کے اوپر ایک حکمراں طبقے نے شکنجے اپنے گاڑ لیے ہیں، عوام کو غلام بنا لیا ہے اور عوام کے تمام جمہوری حقوق چھین لیے ہیں، جینے کا حق چھین لیا ہے اور وہ صرف اپنی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم اس کے ذریعے یہ پورا شعور پھیلا رہے ہیں، اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ذریعے انشاءاللہ تعالی جو ہماری جمہوری اور پرامن جد و جہد ہے، اس کے ذریعے ہم ان سے اپنا جو غصب شدہ حق ہے وہ واپس چھینیں گے۔ آپ جو ہے مخالفت کرتے ہیں، مخالف بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی سندھ حکومت کے خلاف کہ وہ یہ نہیں چاہتے، ان کی ملی بھگت ہے، لیکن کیا ایسا ضروری ہے؟ لگتا ہے آپ کو کہ مستقبل میں پھر آپ ان کے ساتھ میئرشپ کے لیے اتحاد یا الحاق نہیں کریں گے؟ دیکھیے، یہ اتحاد یا اتفاق کی بات تو اس وقت ہوگی نا کہ جب کوئی جینوئن رزلٹ سامنے آئے گا۔ پہلے اعداد و شمار تو سامنے آئے، ڈیٹا تو سامنے آئے۔ انہوں نے تو اس ڈیٹا کے پیپلز پارٹی ایم کے ایم سے زیادہ برا کردار ادا کر رہی ہے اس وقت۔ وہ کام جو ایم کے ایم بھی نہیں کر سکی وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کا یہ گھناؤنا جمہوریت دشمن چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ کراچی والے پہلے بھی ان کو سمجھتے تھے، اب پوری دنیا میں ان کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے اور بے نقاب ہوگا۔ یہ جمہوریت کے جو جعلی فراڈ نعرے انہوں نے لگائے، نہ ان کو علمی طور پہ پتہ ہوتا ہے نہ یہ عملی طور پہ اس کے ساتھ کھڑے۔ یہ پیپلز پارٹی، یہ اسلامی سوشلزم، ابے نہ اسلام کا پتہ ہے نہ سوشلزم کا پتہ ہے،
तुम अपनी जमहूरियत, तुम्हें ना जमहूरियत का पता है ना जागीरदारी का पता है, तुम जमहूरियत की लाश पे खड़े होके जमहूरियत का नारा लगाते हो। शर्म आनी चाहिए इस तरह का काम लेकिन करने। एमक्यूएम तो इल्जाम आप पे भी लगाती है कि आपका पीपल्स पार्टी का बैकडोर को ही मामला तय पा चुका है और ये आप सब नूरा कुश्ती कर रहे हैं और इसी वजह से जो है आप जो है मेयर अपना लाना चाहते हैं, इसी वजह से उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। देखें भाई, एमक्यूएम जो है ना 30 साल से कराची की सौदागरी कर रही है इसी पीपल्स पार्टी के साथ। हर हुकूमत में पीपल्स पार्टी के साथ है, आज भी पीपल्स पार्टी के साथ। हुकूमत में कौन बैठा हुआ है? क्या एमक्यूएम नहीं बैठी है पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में? किस मुंह से? यानी तुम हुकूमत में साथ बैठे हुए हो और जिनको पूरे शहर ने मैंडेट दिया है और जो तहरीक चला रहे हैं, जो चाहो कह दो। इस तरह कहने से मतलब क्या झूठ जो ऐसा बन जाएगा? लेकिन अगर जो इख्तियार मेयर कराची को दिए गए हैं कानून साजी के बाद, क्या आप उससे मुतमईन है? अगर वो इख्तियार से मुतमईन नहीं है तो फिर किस तरह से सिंध हुकूमत से अपने इख्तियार लेंगे? क्या उसके लिए भी आप धरने या एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे? देखिए, हमने तो बगैर किसी नुमाइंदगी के भी धरने खुद एक जमहूरी अमल है और हमने बगैर किसी नुमाइंदगी के पूरे कराची के वो इख्तियारात जो 40-40 सीटें रखने वाली पार्टियां नहीं कर सकी, जो 35 साल में एमक्यूएम नहीं कर सकी, जो पीटीआई इतनी बड़ी नुमाइंदगी रखने के बाद इस शहर कराची को नहीं दे सकी, हमने तो एक बहुत ही बगैर किसी सीट की पार्टी के हमने ये सारे काम करके दिखाए। और जब हमारे पास इतनी बड़ी नुमाइंदगी होगी और जब हमारे पास मेयरशिप की ताकत होगी, इंशाअल्लाह ताला आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे कि इंशाअल्लाह हम वो सारे हुकूक वापस लेंगे। इलेक्शन कमीशन पर आपको एतमाद नहीं है, इसलिए आपने धरना भी दिया। तो अगर जो समातें होने जा रही हैं उस पर आपके हक में फैसला नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे? जो ये 10 मुकामात पर जो धरना है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक होगा या फिर वो भी आर्जी होगा? नहीं, देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन जो हमारा, देखिए इसमें ये बेनकाब हो रहे हैं। मुल्क सियासी तौर पे उस मुकाम पे पहुंच रहा है कि मुल्क के अवाम अब ये फैसला करने जा रहे हैं कि उन्हें इन हुक्मरानों की गुलामी में जिंदगी गुजारनी है या नहीं गुजारनी। ये बॉइलिंग पॉइंट पे ये चीजें पहुंच रही हैं और ये अपने इन इक़दामात से अवाम का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं और ये काबिल कबूल नहीं होगा। ये जाहिर है कि इसके नतीजे में फिर अगले इक़दामात अवामी सतह पे सामने आएंगे ना। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये जमात इस्लामी है जिसकी वजह से हम इतना रेजिस्ट कर रहे हैं, वरना आम पढ़ा लिखा शरीफ मिडिल क्लास बाशऊर आदमी, बाशऊर सियासी कारकुन इस काबिल नहीं रहा है कि वो इस इंतखाबी अमल में हिस्सा ले सके। ये तो जमात की बरकत है, जमात की ताकत है जिसकी वजह से हम ये मुजाहिमत कर रहे हैं, वरना वो आदमी जो जमात में नहीं है, क्या जमात के अलावा कोई इस मुल्क में पॉलिटिकल शरीफ वर्कर नहीं है? क्या ईमानदार और आदमी और नहीं है? वो इतने ज्यादा जमीन में मिट्टी में मिला दिए गए, इतना कुचल दिया गया है उनको कि अब वो आवाज उठाने के काबिल नहीं रहे। लेकिन हम उनकी बेजुबानी को आवाज देंगे इंशाल्लाह। ये बताएं कि मेयर बनाने के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? किससे इत्तेहाद करेंगे, तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी? देखिए, ये तो तय है कि मेयर इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी का बनेगा। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो कराची के साथ कोई भी खैरख्वाना तर्ज अमल इख्तियार कर सकती है तो उसके पास वाहिद रास्ता ये है कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करे। और इससे ज्यादा अहम बात यह है कि पीटीआई को ये फैसला करना है कि पीटीआई, अब कराची के लोग देख रहे हैं, पहले भी इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने कराची को कुछ नहीं दिया और कराची को लिफ्ट ही नहीं कराई, तवज्जो ही नहीं दी, तो कराची वालों ने उनको वोट भी नहीं दिए, कराची ने जमात को वोट दिए। और अब कराची ये देख रहा है कि पीटीआई इस मेयरशिप के इंतखाबात के मौके पर कराची दोस्त फैसला करती है या कराची दुश्मन फैसला करती है। अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी के मेयर के बनाने का रास्ता खोलती है तो वो कराची दुश्मन फैसला करेगी। हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो कराची के खिलाफ जाए। ना हम पीटीआई के खिलाफ सियासत कर रहे हैं, ना हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई वो रवैये इख्तियार नहीं करो जो कि जालिमाना रवैये हैं, अवाम दुश्मन रवैये हैं। आप अपना मैंडेट लाओ, हम अपना मैंडेट लाएं। क्या इस मुल्क में जमहूरी तरीके से चीजें इवॉल्व नहीं हो सकती? ये होने नहीं देते ये लोग। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे उसामा रजी। इन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है तहरीक इंसाफ को कि अगर वो कराची दोस्त है तो फिर मेयरशिप के इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी का रास्ता दे। उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी बता दिया है कि अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी ने जमात का साथ नहीं दिया और जो है इस तरह का रवैया इख्तियार किया तो यकीनी तौर पर ये कराची दुश्मनी होगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि मेयर कराची जमात इस्लामी का ही होगा। जी, शुजात कुरैशी हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। जमात
جماعتیں ایک طرف تھیں، جماعت اسلامی ایک طرف تھی، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ اس تباہ حال شہر کو اس کے نمائندے ملیں، اس ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا کوئی والی وارث ہو۔ یہ 3.5 کروڑ عوام جب برسات ہوتی ہے تو ڈوب جاتے ہیں، ہمارے بچے برساتی نالوں میں گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ شہر کراچی جس میں ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں چنچیوں کے دھکے کھاتی ہیں، یہاں عزت والا کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس مصیبت سے یہ لوگ نکلیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ یہاں پانی کا نظام بنے، اس لیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اول تو پانی پوری طرح سے اس کا کوئی منصوبہ پچھلے 18 سال میں نہیں بنا، اور جو پانی اویلیبل ہے اس میں بھی خود حکومت کہتی ہے کہ 164 ملین گیلن کی لیکیج ہوتی ہے۔ یہ لیکیج نہیں ہے، یہ ٹینکر مافیا ہے، یہ کرپشن اور لوٹ مار ہے، اور یہ کنڈی مین سے اور لائن مین سے لے کر سی ایم ہاؤس تک اور گورنر ہاؤس تک کے حساب کتاب ہیں، جس کے نتیجے میں کراچی میں پانی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی۔ تو اس شہر کو کوئی ایک ایسا نظام چاہیے اور ایسے لوگ چاہیے تھے جو اس مسائل کو حل کر سکیں۔ جماعت اسلامی اس کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خبردار کر دیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے حکومت کو کہا ہے کہ اگر آپ نے کراچی اور حیدرآباد کی عوام کو صحیح نہیں گنا تو پھر اپنے برے دن گننا شروع کر دے۔ آپ پہلے غربت کو بچانے، پھر سیاست بھی بچا لینا۔ پیپلز پارٹی مردم شماری پر یقین نہیں رکھتی، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ غلاموں کا شہر نہیں ہے۔ خالد مقبول نے کہا کہ ہم ابھی شریف نہیں ہوئے، شریف بہت خطرناک ہوتا ہے، ہم نظام کے لیے خطرہ ہیں، یہاں ایم کیو ایم کے علاوہ سب کو ریلیف ملا۔ پاکستان کا نصیب اس وقت بدلے گا جب علم اور انصاف سب کے لیے ہوگا۔ نہ رنگ لکھا ہے، نہ نسل لکھی ہے، اور تمام زبانیں بولنے والے، پاکستان کے تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے، خاص طور پہ سندھ سے تعلق رکھنے والے، ہر طبقہ فکر کے لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں بھی بیٹھے ہیں ڈاکٹر آزاد کی شکل میں بھی۔ آپ اس ثواب کے سفر میں ہمارے رفیق بھی ہیں، ہم سفر بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح حیدرآباد کے اندر ہمارا یہ جنرل ہاسپٹل KKF کا ترقی کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن بھی مردم شماری پر بول پڑے۔ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو مردم شماری پر اعتراضات ہیں، وفاقی حکومت کو ہم نے اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے، کہا ہے کہ امید ہے کہ وفاق ہماری بات ضرور سنے گا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ مردم شماری پر سندھ حکومت کو بھی تحفظات ہیں۔ مزید کہا کہ وفاقی حکومت کو ہم نے اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے اور ہم پر امید ہے کہ وفاقی حکومت جلد ہمارے تحفظات اور اعتراضات دور کرے گی۔ امید ہے کہ وفاق ہماری بات سنے گا۔ سندھ کے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی عمران خان پر کڑی تنقید۔ کراچی سندھ آرکائیو کمپلیکس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کو ملکی ناسور قرار دیتے ہوئے بال ٹھاکرے کا نام دے دیا۔ کہا میں شواہد کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ نیازی کا ایجنڈا ملک کو نقصان پہنچا کر ڈیفالٹ کی طرف لے کر جانا ہے۔ اور یہ بات میں صرف ایسا الزامن نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک کاؤنٹر پروڈکٹ کروں کہ بھائی ٹھیک ہے ایک میرے اپوننٹ پارٹی کا لیڈر ہے تو اس کی ہر بات کو مجھے نگلیکٹ کرنا ہے، ہر چیز کو مجھے اپوز کرنا ہے۔ میں ایک چیز کو شواہد کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ عمران خان اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہ کسی فرد کے خلاف نہیں کر رہا، کسی بھی فرد کے خلاف نہیں کر رہا، کسی بھی ادارے کے سربراہ کے خلاف بھی نہیں کر رہا، وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے۔ اور وہ کیسے کر رہا ہے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں۔ یہی بھی میں نہیں کہوں گا جی کہ میں کہہ دوں جی کہ فلانی پارٹی کا لیڈر وہ غدار ہے، وہ پاکستان کا دشمن، میں ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا، کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، میں آپ کو ثابت کر کے دکھا دوں گا۔ آپ نے امین صاحب سوال کیا، آپ نے ساتھ میں کہا کہ جی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، یس
معیشت کو عمران خان نے نقصان پہنچایا ہے. मर्दम शुमारी के अमल से सिंध सरकार समेत आवाम कोई भी मुत्तफिक नहीं है। देखिए हमारे तहफ़्फ़ुज़, मैं आपको सिंपल बता दूं, हम चाहते हैं कि जितने भी लोग सूबे में रहते हैं एक एक शख्स को एतमाद हो इस मर्दम शुमारी पे और किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात ना हो. पहली बात. दूसरी ये कि जी जो भी डेटा है, जो शुमारी उस वक्त हो रही है, वो कम से कम उस शख्स को ज़रूर पता होना चाहिए कि जी मैंने अगर 10 नाम लिखवा है तो 10 के 10 गिने गए हैं. पहली बात. दूसरा पॉइंट ये है कि जी सरकार सिंध हुकूमत के पास वो डेटा होना चाहिए कि अगर यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे हल्के में इस यूनियन काउंसिल में 100 घर हैं, तो वहाँ पे 80 घर ना गिने जाए, 100 के 100 घर गिने जाएं, और अगर 100 के 100 घर वो गिने गए तो मुझे पता होना चाहिए. दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सूबाई वजीर ने माह सयाम में अशे खुर्दनोश पर सब्सिडीज देने की खुशखबरी भी सुना दी। जो कच्चे का इलाका है उसमें डेफिनेटली आपको पता है कि कच्चे के बॉर्डर्स के एरिया, चाहे वो बलूचिस्तान से मिलते हो चाहे वो पंजाब से मिलते हो, सरहदें जो हैं वहाँ पे अरसा दराज से डाकू मौजूद हैं जिनके खिलाफ पुलिस जो है वो मुस्तकिल तौर पे कार्रवाइयाँ कर रही है. तो डेफिनेटली उनके पास जो वेपन्स हैं, जिस तरह के हथियार वो लोग यूज़ करते हैं, तो हुकूमत सिंध जो है वो ये चाहती है कि पुलिस भी उन्हीं की तरह, अगर उनके पास ज़्यादा ख़तरनाक हथियार हैं तो अगर एक जो कानून तोड़ने वाले के खिलाफ जो हुकूमत को चैलेंज करता हो या जो दहशतगर्द हो या जो चाहता हो कि जी बुराई पैदा हो, उसके पास अगर इस तरह के हथियार हैं तो कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनके पास भी उस तरह के हथियार होने चाहिए. शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कल कैबिनेट इजलास में कई अहम फैसले हुए जिसमें कच्चे के डाकों से निपटने के लिए फोर्सेस को जदीद हथियारों से लैस बनाने के लिए बातचीत ज़ेरे बहस लाई गई. जल्द वफाक से मशावरत करके अपनी फोर्स को जदीद हथियारों से लैस करेंगे. कैमरामैन रशीद अलाने के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची. महकमा तालीम सिंध का एक्शन. महकमा तालीम सिंध का मर्दमशुमारी ड्यूटी में गैर हाजिर 54 असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का हुक्म. स्कूल के हेड मास्टर्स और इंतज़ामिया को ख़त इरसाल कर दिए गए हैं. ज़िला-ईस के 54 असातिज़ा मर्दमशुमारी ड्यूटी से गैर हाजिर हैं. ख़त के मतन में कहा गया है कि गैर हाजिर असातिज़ा की तनख्वाहें फौरी तौर पर रोकी जाएँ. महकमा तालीम सिंध का एक्शन. मर्दमशुमारी ड्यूटी में गैर हाजिर 54 असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दिया. स्कूल के हेड मास्टर्स और इंतज़ामिया को ख़त इरसाल कर दिए गए हैं, जबकि ख़त के मतन में ये कहा गया है कि ज़िला-ईस के 54 असातिज़ा मर्दमशुमारी ड्यूटी से गैर हाजिर हैं, जबकि गैर हाजिर असातिज़ा की तनख्वाहें फौरी रोकी जाएँ. शहर कराची में ज़मीनों पर कब्ज़े का मामला है. ऐसे में इंतज़ामी इदारे आमने सामने आ गए हैं. आपको बताएं कि महकमा एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस और KD अफसरान आमने सामने हैं. सिविक सेंटर में एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस और KD अफसरान के दरमियान ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, जबकि एक दूसरे पर लातों और घूसों की बारिश की गई. KD अफसरान ने एंटी इंक्रोचमेंट के SHO समेत अहलकारों को कमरे में बंद कर दिया. 15 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एंटी इंक्रोचमेंट के SHO और अहलकारों को कमरे से बाजियाब कराया, जबकि दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार भी कर दी गई है. एंटी इंक्रोचमेंट गैर कानूनी काम के लिए अफसरान पर दबाव डाल रहा है. KD अफसरान ने इल्ज़ाम लगा दिया है, जबकि SHO एंटी इंक्रोचमेंट का मौक़िफ़ है कि मुकदमे में नामजद मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए गए थे, हमला और तशद्दुद किया गया. शहर कराची में ज़मीनों पर कब्ज़े का मामला है. ऐसे में एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस और इदारा तरक्कियात कराची KDA के अफसरान आमने सामने आ गए हैं. सिविक सेंटर में एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस और KD अफसरान के दरमियान झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर लातों और घूसों की बारिश की गई. KD अफसरान ने एंटी इंक्रोचमेंट के SHO समेत अहलकारों को कमरे में बंद कर दिया. 15 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एंटी इंक्रोचमेंट SHO और अहलकारों को बाजियाब कराया. दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं. एंटी इंक्रोचमेंट गैर कानूनी काम के लिए KDA के अफसरान पर दबाव डाल रहा है. KD अफसरान का ये इल्ज़ाम है, जबकि SHO महकमा एंटी इंक्रोचमेंट का मौक़िफ़ ये है कि मुकदमे में नामजद मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए गए थे, हम पर हमला और तशद्दुद किया गया.
اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کراچی کے پولیس افسران قبضہ مافیا کے سہولت کار بن گئے ہیں۔ کراچی کے بلڈرز قبضہ مافیا کے سرپرست افسران کی فہرست آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو ارسال کر دی گئی ہے۔ 4 ایس ایچ اوز ایک ڈی ایس پی بلڈر کی زمینوں پر قبضے میں براہ راست ملوث ہیں۔ آباد نے الزام لگا دیا، جبکہ آباد کے مطابق ڈی ایس پی سوراخ بورڈ سہیل فیض، ایس ایچ او سرجانی یاسین گجر، ایس ایچ او سچل راجہ تنویر قبضہ مافیا کا حصہ ہیں، جبکہ ایس ایچ او ماڑی پور غلام حسین کورائی، ایس ایچ او منگو پیر سرفراز آوان قبضہ مافیا کے سرپرست ہیں۔ ماڑی پور تھانے کا حصہ عابد عزیز بھی زمینوں پر قبضے میں ملوث ہے۔ کراچی کے بلڈرز نے قبضہ مافیا کے سرپرست افسران کی فہرست آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو ارسال کر دی ہے۔ 4 ایس ایچ او اور ایک ڈی ایس پی بلڈرز کی زمینوں پر قبضے میں ملوث ہیں، جبکہ یہ تمام ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز جو ہیں وہ قبضہ مافیا کے سرپرست بھی بنے ہوئے ہیں۔ آباد کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے، جبکہ ڈی ایس پی سوراخ بورڈ سہیل فیض، ایس ایچ او سرجانی یاسین گجر، ایس ایچ او سچل راجہ تنویر قبضہ مافیا کا حصہ ہیں، جبکہ دوسری جانب ایس ایچ او ماڑی پور غلام حسین کورائی، ایس ایچ او منگو پیر سرفراز آوان قبضہ مافیا کے سرپرست اعلیٰ ہیں، جبکہ ماڑی پور تھانے کا حصہ عابد عزیز بھی زمینوں پر قبضے میں ملوث ہے۔ کراچی کے بلڈرز نے قبضہ مافیا کے سرپرست افسران کی فہرست آئی جی سندھ کو ارسال کر دی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے فیصل ترین سے۔ فیصل ترین بتائے گا لسٹ میں اور کون کون سے ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز اور دیگر افسران کو شامل کیا گیا ہے؟ یہ جو معاملہ ہے یہ سسٹم کا معاملہ ہے۔ پہلے جو ہے یہ دبے الفاظ میں سسٹم کا تذکرہ کیا جاتا تھا، اب جو ہے وہ بلڈرز کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس ملک کی، آباد کا جو پلیٹ فارم ہے، اس نے جو ہے وہ آفیشیلی اپنے لیٹر سے جو ہے آئی جی سندھ کو جو ہے مخاطب کرتے ہوئے ایک خط ارسال کیا ہے، جس میں 6 افسران کے نام ہیں۔ یہ حاضر سروس پولیس افسران ہے، جس میں ایک حاضر سروس ڈی ایس پی سہیل فیض، چودھری سہیل فیض، اس کے علاوہ جو ہے وہ 4 ایس ایچ اوز کے نام ہیں، ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے، ایس ایچ او غلام حسین کورائی کا اس میں ذکر کیا گیا ہے جو کہ اس وقت ایس ایچ او ماڑی پور ہے، اس کے علاوہ سرفراز آوان ہے، یاسین گجر ہے، راجہ تنویر ہے۔ یہ وہ ایس ایچ اوز ہیں جو سہولت کاری کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لینڈ گریبرز کی شہر کے مختلف علاقوں میں جو لینڈ گریبنگ کا مافیا چل رہا ہے، جسے ہم سسٹم کے نام سے جانتے ہیں، اس سسٹم کے لیے یہ کام کرتے ہیں، پولیس کی نوکری کرتے ہیں، جبکہ کام جو ہے یہ لینڈ گریبرز کے لیے کرتے ہیں۔ اب آباد نے ان کے خلاف یہ خط تو ارسال کر دیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا آئی جی سندھ جو ہے وہ اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے سسٹم کے ان لاڈلے افسران کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لا پاتے ہیں یا نہیں۔ اچھا فیصل ترین یہ بھی بتائے گا، جیسے یہ 6 افسران ہوں گے، ان کے علاوہ اور بھی دیگر افسران ہوں گے، ایس بی سی اے بھی ہوگا، کے ڈی اے بھی ہوگا، یہ تمام کے تمام ادارے اور یہ تمام کے تمام افسران جو ہے یہ سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا یہ سب سسٹم کے ہی سہولت کار ہیں؟ دیکھیے اسامہ، بالکل یہ سسٹم کی سہولت کار ہیں۔ کل ہی کا واقعہ ہے، آباد کے پلیٹ فارم پہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا تھا۔ اس میٹنگ کے دوران، پریس بریفنگ کے دوران جو ہے وہ آباد کے کچھ ممبران نے جو ہے وہاں شور شرابہ کیا، انہوں نے اپنی شکایات جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کے گوش گزار کی، جس میں انہوں نے نام لیے باقاعدہ، تیمور ڈومکی ہو گیا، علی حسن زہری ہو گیا۔ یہ وہ سسٹم کے مین لینڈ گریبرز ہیں جن کے انڈر میں یہ تمام لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو دیگر سرکاری اداروں کے افسران ہیں وہ ان کی سہولت کاری کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو باقاعدہ ان کا نام لے کے بتایا گیا کہ وہ ایس ایچ اوز ڈپیوٹ کرواتے ہیں، اس کے بعد ان ایس ایچ اوز سے کام لیتے ہیں، لوگوں کی جو جائز زمینیں ہیں ان پر قبضہ کرا کے اسی کے بعد انہی لوگوں سے جو ہے وہ مزید پیسے وصول کرتے ہیں سسٹم کے نام پر۔ تو یہ شکایت کل وربلی تھی، آج جو ہے وہ آفیشیلی لیٹر لکھ دیا گیا اور اس میں مخاطب جو ہے وہ آئی جی سندھ کو کیا گیا ہے۔ اب آئی جی سندھ اپنا پاور کا استعمال کرتے ہیں، اصولاً تو یہ بنتا ہے کہ ان 4 ایس ایچ اوز، ایک ڈی ایس پی اور ایک اے ایس آئی جس کا ذکر آیا ہے، ان کو معطل کرتے ہوئے ان کے خلاف انکوائری کے احکامات صادر فرمائے، مگر سسٹم جو ہے وہ دوسری جانب اپنا پاور دکھانے میں مگن ہے۔ اب تک جو ہے وہ تمام افسران بالا کو جو ہے یہ ہدایات پہنچا دی گئی ہیں کہ ان ایس ایچ اوز یا ان افسران کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، نہ ہی کوئی انکوائری کنڈکٹ کی جائے گی۔ جی فیصل ترین، کیا سسٹم واقعی میں اتنا مضبوط ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کو نام بتانے کے باوجود وہ کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں؟
देखिए उसामा, इसका जवाब जो है वो हमें 1 से 2 रोज में मिल जाएगा कि अगर इन अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ होती हैं, इंक्वायरियाँ कंडक्ट की जाती हैं या सिर्फ रस्मी जो है वो खतो किताबत की जाती है, वो तमाम सूरत हाल सामने आ जाएगी। मगर ऐसा मुश्किल नजर आता है क्योंकि अब तक सिस्टम की फहरिस्तें मुरतब की जा चुकी हैं, तमाम बड़े बड़े लोग, तमाम सियासतदानों के नाम उस लिस्ट में शामिल हैं, मुख्तलिफ इदारों में वो लिस्टें फराम कर दी गई हैं, इदारों से जो है वो कंफर्मेशन ली जा चुकी हैं, इजाजतनामे लिए जा चुके हैं कि इन सिस्टम के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लानी है, मगर ऐसा प्रैक्टिकली अभी तक नजर नहीं आया। ये 6 SHOs तो सिर्फ वो हैं जो सामने आए, इसके अलावा दीगर बहुत सारे SHOs ऐसे हैं जो सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ DSPs ऐसे हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ पोस्टिंग पर रखवाए गए हैं सिस्टम की जानिब से, यहाँ तक कि SSPs और DCs जो है मुख्तलिफ जगहों पर वो सिस्टम की फरमाइशों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद सिस्टम जो है वो उन जिलों में अपना काम शुरू कर पाता है। फैसल तरीन हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ आपको बताते चलें कि शहर कराची में जाली हाउसिंग स्कीमों के मामले पर महकमा एंटी करप्शन सिंध मुतहरिक हो गया है। एंटी करप्शन सिंध का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ तहकीकात का आगाज। फिरदौस शमीम नकवी को 14 मार्च को रिकॉर्ड के हमरा तलब कर लिया गया है। एंटी करप्शन सिंध के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी ने जाली प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जबकि फिरदौस शमीम नकवी पर सादा लो अफराद को लूटने का भी इल्ज़ाम है। कराची में जाली हाउसिंग स्कीमों के मामले पर एंटी करप्शन सिंध मुतहरिक हो गया। आपको ये भी बताते चलें कि एंटी करप्शन सिंध का PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ तहकीकात का आगाज। फिरदौस शमीम नकवी को 14 मार्च को रिकॉर्ड के हमरा एंटी करप्शन सिंध ने तलब कर लिया है, जबकि एंटी करप्शन सिंध के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी ने जाली प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और फिरदौस शमीम नकवी पर सादा लो अफराद को लूटने का इल्ज़ाम भी है। कराची में जाली हाउसिंग स्कीमों के मामले पर एंटी करप्शन सिंध मुतहरिक हो गया है और एंटी करप्शन सिंध ने PTI के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसी हवाले से जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा से। जी जुल्फिकार पीरजादा, मजीद क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली हैं और साबका अपोजिशन लीडर भी हैं फिरदौस शमीम नकवी। आज इनको जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर महकमा एंटी करप्शन की जानिब से लेटर लिखा गया, बल्कि इनके साथ साथ जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लीज डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट्स के जो है वो लेटर लिखे गए हैं। एंटी करप्शन हुक्काम का कहना यह है कि फिरदौस शमीम नकवी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली हैं, इन्होंने मुख्तलिफ जाली हाउसिंग स्कीमें शुरू कर सादा लो आवाम को लूटा है, जिस पर इनसे तमाम रिकॉर्ड समेत इनको तलब किया गया है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि न सिर्फ करोड़ों बल्कि अरबों रुपए लूटे गए हैं और उससे जो है वो उस हवाले से एंटी करप्शन ने अब इब्तदाई तौर पर ये तहकीकात शुरू की हैं और फिरदौस शमीम नकवी को तमाम रिकॉर्ड समेत तलब किया है। इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं जिसमें सिंध बिल्डिंग और कंट्रोल अथॉरिटी है, लीजिंग की अथॉरिटी है, उनसे भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। जुल्फिकार पीरजादा, इनके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, किस किस नाम से इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अच्छा, इत्तलात ये भी मौसूल हुई है कि अभी भी लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है, तो उनके नुकसानात का अजाला कैसे हो सकेगा? देखिए, अभी तो ये बात तो कबल अज़ वक्त होगी कि अजाला कैसे होगा। अब ये एंटी करप्शन को शिकायत मिली हैं और शिकायत जो है वो बड़े ही इनके ही ज़राए का ही कहना है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ही मौजूद लोगों की जानिब से शिकायत जो है वो एंटी करप्शन तक पहुँचाई गई है। अब जो है वो इस तमाम चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ नामों से ये गोल्ड होम है, सोनी स्कीम के नाम से सोनी हाउसिंग स्कीम है, सोनी गोल्ड के नाम से सोनी हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम से जो है मुख्तलिफ स्कीमें जो है वो लॉन्च करके लोगों से रकमें जो है सादा लो आवाम से ली गई हैं। अब ये तमाम तहकीकात शुरू की गई हैं, इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो खतबाजी शुरू हो गई है। अब जब ये 14 तारीख को फिरदौस शमीम नकवी कोर्ट पेश होंगी और तमाम तफसीलात अगर दी इन्होंने, तो आगे तहकीकात बढ़ेगी तो इसमें कुछ मजीद इंकशाफात हो सकता है सामने आए। चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा में तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।
اور اب رخ کریں گے کراچی کے ضلع شرقی کا، جہاں عدالتی احکامات پر KMC اینٹی انکروچمنٹ کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ اسٹیڈیم روڈ پر محکمہ ایکٹرائے کی جانب سے قائم تجاوزات مسمار کر دی گئی ہیں، جبکہ کارروائی کے دوران غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا گیا اور گرین بیلٹ سے بھی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عدالتی احکامات پر KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل کی بڑی کارروائی۔ اسٹیڈیم روڈ پر محکمہ ایکٹرائے کی جانب سے قائم تجاوزات مسمار کر دی گئی ہیں۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا گیا، جبکہ گرین بیلٹ سے بھی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمی کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان اور میٹروپولیٹن کمشنر سید شجاعت حسین کی ہدایت پر، سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد راجپوت کی ہدایت پر گلشن اقبال ڈویژن کی حدود میں اسٹیڈیم روڈ پر بلدیہ عظمی کراچی کے کلعدم محکمہ آکٹرائے میں بنائے جانے والی غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا گیا۔ گرین بیلٹ پر غیر قانونی اینٹی انکروچمنٹ پولیس اسٹیشن میں تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی تھیں۔ تازہ تعمیرات کو فوری طور پر منہدم کر دیا گیا۔ مذکورہ پولیس اسٹیشن کو نوٹس برائے انسداد تجاوزات کا اجرا بھی کر دیا گیا۔ کارروائی ڈائریکٹریز خورشید مکرم، ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل رانا اور اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ نے کی۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں 10 نمبر پر قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ بلدیہ عظمی اعلیٰ حیدرآباد کے عملے نے تجاوزات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ حیدرآباد لطیف آباد میں قبضہ مافیا کے خلاف چند روز قبل بھی کارروائی کی گئی تھی۔ قبضہ مافیا کے کارندوں نے عملے پر حملہ کر دیا تھا، جس کے دوران فائرنگ بھی ہوئی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں اینٹی انکروچمنٹ عملے کے 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ حیدرآباد لطیف آباد 10 نمبر پر قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی۔ بلدیہ عظمی حیدرآباد کے عملے نے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا ہے، جبکہ حیدرآباد لطیف آباد میں قبضہ مافیا کے خلاف چند روز قبل بھی کارروائی کی گئی تھی، جبکہ قبضہ مافیا کے کارندوں نے اس دوران عملے پر حملہ کر دیا تھا، جس کے دوران فائرنگ بھی ہوئی تھی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں اینٹی انکروچمنٹ عملے کے 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اسٹیٹ اسٹاف کے اوپر فائر کیے گئے تھے۔ قبضہ کرتا تھا قبرستان کی جگہ پر اور وہ سیل کرتا تھا، لوگ بھی ایسے ہی تھے، وہ خرید لیا کرتے تھے۔ چند روز قبل انکروچمنٹ عملے نے لطیف آباد نمبر 10 کے قبرستان میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران عملے پر قبضہ مافیا کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 انکروچمنٹ عملے کے اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ ہم پر اسٹیٹ اسٹاف کے اوپر فائر کیے گئے تھے، جس میں سے 2 ہمارے اسٹاف ہوتے ہیں، ایک بدر اور ایک جاوید، اس کو گولیاں لگی دونوں کو پیٹ میں۔ تو بس بھی ہم نے پروگرام بنایا تھا پھر کہ لینڈ گریپر کے خلاف جو ہے نا یہ کارروائی کرنی ہے۔ قبضہ کرتا تھا قبرستان کی جگہ پر اور وہ سیل کرتا تھا، لوگ بھی ایسے ہی تھے، وہ خرید لیا کرتے تھے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا ان کے خلاف کارروائی کرتے رہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر آج انکروچمنٹ عملے کی جانب سے لطیف آباد نمبر 10 کے قبرستان میں کارروائی شروع کی گئی۔ بڑی تعداد میں انکروچمنٹ عملہ اور پولیس اہلکار بھی ساتھ موجود تھے۔ جو میں نے 2 عدد پلاٹ یہ محمد بخش 12 بلوچ سے لیے تھے، جس کے لیے میں 4 سال سے پریشان ہوں۔ کاغذات تھے، سروے پیپر تھا، لیز انہوں نے کہا کہ کچھ ٹائم میں ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، آپ کو دے دیں گے۔ اس وجہ سے جب سے ہمارے پلاٹ یہ کھڈائی میں۔ انکروچمنٹ عملے کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، مگر مزاحمت کے باوجود تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ کیمرامین اظہر صدیقی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلدیہ عظمی کراچی KMC نے پارکنگ فیس بڑھانے کی تجویز دے دی ہے۔ موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 10 روپے سے بڑھا کر 20 روپے، جبکہ گاڑی کی پارکنگ فیس 20 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے، جبکہ نئے نرخ نامے کے لیے تھرڈ پارٹی سے مشورے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ KMC حکام کا کہنا ہے کہ چارج پارکنگ فیس بڑھانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے حفیظ انصاری سے۔ حفیظ انصاری، ویسے ہی عوام جو ہے وہ مہنگائی کے اس میں چنگل میں آئی ہوئی ہے، اس کے باوجود جو ہے کراچی کی انتظامیہ کو بھی رحم نہیں آ رہا، مزید تجویز دی جا رہی ہے، پارکنگ فیس بڑھائی جا رہی ہے۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں گے چارج پارکنگ فیس میں اضافے کی تجویز، اگر اس کا میں ایک مزاح کروں تو یہ عجیب سا
بالکل ہے کہ ان کی تجویز یہ کی جا رہی ہے، اس کو یہی علم نہیں ہے کہ ایک فیس 10 روپے سے 20 روپے کی تجویز آپ دے رہے ہیں، لیکن وصولی کتنی کی جا رہی ہے یہ کبھی بھی جانچ پڑتال اس کی کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ 10 روپے فیس وصول کی جا رہی ہے، موٹر سائیکل کی فیس بھی 20 روپے وصول کی جاتی ہے، اور اس پر یہ ہے کہ نہ ہی کوئی پرچی دی جاتی ہے کسی بھی قسم کی، نہ ہی وہاں پر وصولی کرنے والے ہیں ان کی کوئی ایسی شناخت ہوتی ہے جس پر یہ انسان جو ہے اعتماد بھروسہ کر کے جو ہے اپنی بائک کھڑی کر کے جا سکے۔ دیکھا ہی جا رہا ہے کہ اس وقت اگر دیکھیں تو غیر مقامی افراد کا جو ہے قبضہ ہے، غیر مقامی افراد کو یہاں پر دیہڑی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، جن کے پاس کوئی رسید بک نہیں ہوتی ہے، ZMC کی ہو یا JMC کی ہو، اور بغیر کسی رسید کے جو ہے وہ یہاں پر وصولیاں کر رہا ہے اور منمانی وصولیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسی جگہ ہے ویسے ریٹ ہے، اگر کوئی خاص شاپنگ مال ہے تو وہاں 30 روپے تک موٹر سائیکل کی وصولی کی جاتی ہے، جبکہ بات یہ کی جا رہی ہے 10 روپے تجویز کی دی گئی ہے کہ 20 روپے کر دی جائے، لیکن چارج پارکنگ کے بہت سے ایسے غیر قانونی چارج پارکنگ بنی ہوئی ہے کہ بہت سے ڈسٹرکٹ کے اندر، ڈسٹرکٹ سینٹر میں بہت سے علاقے سے چارج پارکنگ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے ٹھیکیدار ہیں، قبضہ مافیا ہے، خود ہی چارج پارکنگ جو ہے وصول کرنے کے لیے وہاں پر لوگ کھڑے کر دیے گئے ہیں جو وصولیاں کرتے ہیں۔ تو اب یہ بھی دیکھنے سے کہا جا رہا ہے کہ چارج پارکنگ کی قیمت فیس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کی تجویز دی گئی ہے کہ 10 سے 20 روپے موٹر سائیکل کے اور 20 سے 50 روپے جو ہے گاڑی کے کر دیے جائے۔ تو یقیناً جو ہے چارج پارکنگ کے فیس کی تجویز کے ساتھ یہ بھی جو ہے جانچ پڑتال کی جانی چاہیے کہ جہاں چارج پارکنگ وصول کی جا رہی ہے وہاں کیا پارکنگ کی فیس وصول کی جا رہی ہے، اور جو لوگ وصول کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور ان کے پاس کوئی شناخت یا وصولی کی رسید کیوں نہیں ہے۔ جی حفیظ انصاری ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی گیمز میں دلچسپ اور کانٹے دار مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں کراچی میں جاری گیمز میں ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ایسٹ کی ویمنز ٹیموں نے کراچی گیمز سافٹ بال ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جبکہ پہلے سیمی فائنل میں ڈسٹرکٹ سینٹرل نے ایک دلچسپ مقابلے کے بعد ڈسٹرکٹ ایسٹ کو صرف 1 رن سے شکست دے دی ہے۔ کراچی گیمز 2023 کے دوسرے سیمی فائنل میں ڈسٹرکٹ ایسٹ نے ویسٹ کے خلاف 5 رن سے کامیابی حاصل کی اور ایسٹ کی ٹیم نے 11 جبکہ ویسٹ کی ٹیم 6 رنز بنا سکی۔ ایونٹ کا فائنل ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ایسٹ کے مابین آج شام 4:30 بجے کھیلا جائے گا۔ تیسری پوزیشن کے لیے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی مد مقابل ہوں گے، جبکہ KMC اسپورٹس کمپلیکس کشمیر روڈ میں جاری ایونٹ کا افتتاح ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے بال کو ہٹ لگا کر کیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستانی خواتین ہر شعبہ زندگی کی طرح نہ صرف اسپورٹس میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ حصہ لے رہی ہیں بلکہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اپنا اور ملک و قوم کا نام روشن کر رہی ہے۔ صرف میڈل جیتنا ہی کھیل نہیں ہے بلکہ کھیلوں کے ذریعے معاشرہ خصوصاً سوسائٹی اور کمیونٹی کو یکجا رکھنا اصل بات ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی محبت بانٹنے والا شہر ہے۔ کراچی گیمز سے پوری دنیا میں پاکستان اور شہر کراچی کا سافٹ امیج پہنچ رہا ہے۔ KMC مستقبل میں بھی سافٹ بال کی ترقی اور فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گی۔ اس موقع پر سافٹ بال فیڈریشن پاکستان کی چیئرپرسن تیمن آصف، سندھ سافٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر وسیم ہاشمی، سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل احمد علی راجپوت، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر افسران نعمان راشد، سلیم تاجک، عمران صدیقی، عمران راجپوت، کراچی سافٹ بال کے صدر محمد ناصر، سیکرٹری فراز اعجاز اور دیگر بھی موجود تھے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم اور میونسپل کمشنر آفاق سعید کے ہمراہ ضلع وسطی میں رواں سال کے 4تھے فلاور شو کا افتتاح کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم کی قیادت میں ضلع وسطی کی انتظامیہ اور بلدیہ وسطی عوام کو خوشگوار تفریح کے مواقع فراہم کرنے کے لیے تسلسل کے ساتھ پروگرامز منعقد کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک کڑی پھولوں کی نمائش بھی ہے۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران پھولوں کی 4تھی نمائش منعقد کر کے ضلع وسطی نے دیگر اضلاع پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ آج شام 5 بجے فتح باغ پارک نارتھ ناظم آباد میں
سال رواں میں منعقد کی جانے والی پھولوں کی چوتھی نمائش کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر توقع کی جا رہی ہے کہ ضلع وسطی کے باشندگان اپنے اہل خانہ، خواتین اور بچوں کے ہمراہ ہزاروں کی تعداد میں نمائش دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ 100 پارکس پروجیکٹ کے ذریعے ضلع وسطی میں خستہ حال پارکوں کو دوبارہ تزئین و آرائش، درختوں اور پھولوں کے پودے لگا کر فوڈ اسٹالز اور بچوں کے لیے جھولے اور دیگر کھیلنے کے مواقع فراہم کر کے عوام کی تفریح کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی سید شکیل احمد کہتے ہیں کہ میری بہنا مائی سسٹر پروجیکٹ کا نام ہی پاکیزہ اور محبت بھرا ہے۔ اس پروجیکٹ کو مثالی قرار نہ دینا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ جمشید زون کے مرکزی دفتر کے کونسل ہال میں تھیوری وائی اور برٹش کونسل کے اشتراک سے میری بہنا مائی سسٹر پروجیکٹ کے تحت ڈی ایم سی ایسٹ کی طالبات اور اساتذہ کے ہمراہ ایک آگہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی سید شکیل احمد نے کہا کہ مذکورہ پروجیکٹ کے تحت لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت سمیت کیریئر کونسلنگ، ذہنی، مالی اور صحت کے حوالے سے ماہرین کی جانب سے آگہی فراہم کی گئی، جس میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کی اہمیت کو خصوصی طور پر فوکس کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بچیوں کی تعلیم کے فروغ میں یہ پروجیکٹ رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تھیوری وائی اور برٹش کونسل کے اچھے اقدام کو سراہتے ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ محض ایک عورت کی نہیں بلکہ ایک نسل کی تعلیم کے مترادف ہے۔ مزید کہا کہ شہر کی خوبصورتی اجاگر کرنے کے حوالے سے اچھا اقدام ہے۔ سفاری پارک یونیورسٹی روڈ کے قریب موجود پل پر بھی خوبصورت پینٹ کا کام سر انجام دیا جائے گا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر و فوکل پرسن نے بچیوں میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے کہا ہے کہ حق پرست نمائندے ہو یا حق پرستوں سے وابستہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر، ان کو جب بھی عوامی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے تو انہوں نے محدود وسائل میں ہوتے ہوئے بھی بھرپور طریقے سے عوامی خدمت کے کاموں کو بخوبی انجام دیا ہے۔ صفائی مہم کے حوالے سے محکمہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور بلدیہ کورنگی کے مختلف محکموں کے افسران اور ذمہ داران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے کہا کہ بلدیہ کورنگی کے چاروں زونز میں بیک وقت شروع کی جانے والی صفائی مہم کا مقصد علاقوں میں جمع شدہ کچرا اور نئے پیدا ہونے والے کچرے کو ٹھکانے لگانا ہے۔ گو کہ بہت سے مسائل کا سامنا ہے، لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے علاقوں کو گندگی کے ڈھیروں میں تبدیل ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے حق پرست قیادت کی تجویز اور ہدایات کی روشنی میں بلدیہ کورنگی میں 13 مارچ بروز پیر سے 20 مارچ تک ہفتہ صفائی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیر سے جو ہے ہفتہ صفائی منانے کا ارادہ ہے، اس حوالے سے میں نے اب تمام افسران کو کہا اس کی تیاریاں شروع کریں۔ انشاءاللہ منڈے کو یا سنڈے کو یا سیٹرڈے کو اس کو فائنل اس کو کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس کر دیا جائے گا، جو کہ یہ ہفتہ صفائی جو ہوگی وہ پورے ایک ہفتے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو تاکہ لوگوں کو مزید ریلیف مل سکے کچرے و صفائی ستھرائی کے حوالے سے۔ چاروں زون میں ایک ساتھ ہوگی اور اس میں ہمارا جو ٹارگیٹ ہے صفائی ستھرائی بھی ہے، تھوڑی بہت اگر وسائل ہوئے تو اس کی بیوٹیفیکیشن بھی کریں گے، کلر وغیرہ بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ہمارے تمام لوگ جو مل جل کے جو ہے اس مہم کا بہتر طریقے سے کر لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صفائی مہم کے دوران نہ صرف مرکزی شاہراہوں بلکہ اندرونی علاقوں میں بھی کچرا اٹھانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی، جبکہ صفائی مہم کے دوران گرین بیلٹوں کی صفائی پر بھی خصوصی طور پر توجہ دی جائے گی۔ اس مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے بلدیہ کورنگی میں موجود تمام حق پرست منتخب نمائندے، تمام افسران و ملازمین پرعزم ہے۔ انشاءاللہ رب کریم ہماری نیتوں کو دیکھتے ہوئے صفائی مہم کو ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔